بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ تحقیق یہ صرف نہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے صرف نہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے، جیسے پہلے گزرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اسی طرح صرفنا۔ دوسرا قول ہے صرف نہ ہو کی ضمیر دعوے تبارک کی طرف جا رہی ہے، اور معنی یہ ہے کہ وَلَقَدْ، قسم اللہ کی، ہم نے پھیر پھیر کر دلائل عقلیہ نقلیہ وحی کے ذریعے پھیرا اس دعوے تبارک کو کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، ان کے درمیان، تاکہ مسئلہ سمجھیں۔ لِيَذَّكَّرُوا، یہ تصریف دعوے تبارک کی اس لیے کی تاکہ یہ مسئلہ سمجھ جائیں، تو اس لیے بار بار پھیر پھیر کے ہم نے تبارک الذی تبارک الذی اس پہ دلائل پیش کیے، مثالیں اور ہر قسم کے دلائل۔ دوسرا معنی صرفنا القرآن، ہم نے قرآن ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا، لِيَذَّكَّرُوا۔ تیسرا معنی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْمَاءَ، وہ ضمیر کا مرجع ما، اور مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے بارش اتاری، اور یہ بارش کو ایک علاقے کے ساتھ خاص نہیں کیا، بارش کو ان میں پھیرا، کبھی عرب میں، کبھی عجم میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی پشاور میں، کبھی لاہور میں، یہ اس بارش کو ہم نے پھیرا اور تقسیم کیا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پوری زمین کا متصرف ایک ہے۔ اگر متصرفین میں اختلاف ہوتا تو بارش میں بھی جنگ ہوتی۔ تو ایک ہی اللہ ہے جو ہر جگہ پہ ایک ہی بارش کو پھیر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو صرفنا ہو ضمیر کا مرجع الماء، البتہ تحقیق پھیرا ہم نے ان کے درمیان پانی کو، بارش کو، تاکہ وہ مسئلہ سمجھیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے، سوائے ناشکری کے، یعنی انکار کیا ہر بھلائی سے سوائے ناشکری کے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پر ایک مسئلہ لکھا ہے آپ کے پاس، اس مسئلے کا عنوان ہے تاثیر النجوم اور علم النجوم۔ آج کل بہت زیادہ یہ مسئلہ چلا ہے، نجومی، یہ جو آپ کے وزیر اعظم صاحب تھے مرحوم، تو اس کی جو پیرنی ہے، پیرنی صاحبہ، وہ بھی پوری نجومی ہے۔ اب پتہ نہیں اس کا تعویذ چلا نہیں ہے، پہلے تو اس کا دعویٰ تھا کہ میرے جادو سے حکومت قائم ہے، اللہ جانے یا نکاح ختم ہوگی، نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، عدت میں ہوا تھا۔ تو خیر بہرحال دیکھو علم نجوم کیا چیز ہے، اور ستاروں کی تاثیر بھی کوئی ہے یا نہیں۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لو، ایک علم نجوم ہے ستاروں کی معلومات، جس کو کہتے ہیں علم فلکیات۔ تو علم فلکیات ہے اور اس کا تعلق ریاضی کے ساتھ ہے، سائنس اور ریاضی کے ساتھ۔ تو علم الفلکیات آپ پڑھتے ہیں مدارس میں بھی، فلکیات کی کتابیں۔ دوسرا یہ کہ ستاروں سے ان کے بعد برجوں، محور، رفتار،
کے اندازے سے لوگوں کی قسمتوں پہ اثر ماننا، یا ستاروں کے برجوں سے لوگوں کی قسمتیں معلوم کرنا، جیسے طوطے والی سرکار بیٹھی ہوتی ہے، تیری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ خالص توہمات جعلی اور کفریہ ہیں، توہمات جعلی اور کفریہ ہیں۔ اور آج زور پہ ہیں کہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی آپ پڑھیں گے کہ علم نجوم کے ماہرین کیا کہتے ہیں، اور آپ خبروں میں بھی سنیں گے، یہ خالص کفر ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعصیر النجوم، کہ ستارہ اس برج میں ہے۔ حضرت علی جنگ کر رہے تھے خارجیوں کے ساتھ، جب باہر نکلے نا تو آگے ایک صوفی مل گیا، اس نے کہا حضرت جی باہر نہ جاؤ، کیوں؟ کہتے ہیں میں نے ستارہ دیکھا ہے، وہ الاقرب برج میں ہے، فلانے برج میں ہے، اور یہ آپ کے حق میں نحس ہے، اگر آپ نکلیں گے تو دشمن آپ پہ غالب آ جائے گا۔ حضرت علی نے سنا کہ اچھا، فرمایا اس الو کے پٹھے کو جیل میں ڈال دو اور میرے آنے تک یہ جیل میں رہے، میں جیت کر آ کر اس کا سر قلم کروں گا، واپس آؤں گا۔ کہنے مطلب یہ تھا تو مجھے ستاروں سے ڈراتا ہے اور برجوں سے ڈراتا ہے، اور میرا ایمان اس پہ ہے جو ان ستاروں اور برجوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ واحد کا اس پہ ایمان ہوتا ہے۔ اسی پر جہاں آپ کے پاس دو مسئلے لکھے ہیں، ایک مسئلہ یہ کہ یعنی الذین یقولون مطرنا بالنوء کذا وکذا، اللہ کفور کا معنی کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ ستاروں کے فلاں فلاں نو اور برجوں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ نحاس کہتے ہیں ولا نعلم بین اہل تفسیر اختلافا، جہاں کسی مفسر نے اختلاف نہیں کیا کہ کفر اس مقام پہ قولہم مطرنا بالنوء کذا وکذا، فلاں فلاں ستارے کی گردش اور محور کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ نظیر اس کی ہے فعل النجم کذا وان کل من نسب الیہ فعلا فہو کافر، جو ستاروں کی طرف فعل کی نسبت کرے وہ کون ہے؟ فہو کافر، وہ کافر ہے۔ قرطبی زید بن خالد الجونی کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ صبح کی نماز پڑھائی، فی اسر السماء کانت من اللیل فلما انصرف اقبل علی الناس، جب آپ پیچھے مڑے پھرے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال هل تدرون ماذا قال ربک، کیا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اصبح عبادی مومن بی و کافر، صبح کی میرے کچھ بندوں نے میرے ساتھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہوئے۔ فاما من قال مطرنا بفضل اللہ برحمتہ، جس نے کہا ہم اللہ کے فضل و رحمت سے ہمیں بارش ملی تو وہ میرے ساتھ مومن ہے، اور کافر بالکواکب، کواکب کا منکر ہے۔ واما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا، اور جس نے کہا ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے، فذالک کافر بمؤمن بالکواکب۔ حاصل کیا نکلا؟ ستاروں کی تاثیر اور ستاروں پر امور غیبیہ کی پہچان اور معرفت کا دعویٰ کفر ہے۔ بہت احمد رضا کہتے ہیں کہ علم نجوم کے ماہر تھے، تو علم نجوم یہ تاثیرات وغیرہ یہ ہے ہی کفر، تو
ہے ہی گندگی، تو اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے یہ، اس لیے یہاں پر ضمنی مسئلہ ہے فابا اکثر الناس الا کفورا ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، اگر ہم چاہتے البتہ مبعوث کرتے ہر بستی میں نذیرا، جیسے ہم نے بارشیں ہر بستی میں بھیجی ہیں، والا کا صرف نہ ہو، بارش رحمت ہے نا، آپ بولتے نہیں ہیں، بارش رحمت ہے اور یہ ہر بستی میں تقسیم کی، اسی طرح ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ رسول بھیجتے، لیکن ہم نے یہ چاہا نہیں کہ آپ کو کل جہان کے لیے نذیرہ بنایا، للعالمین نذیرہ، آپ کو پورے جہان کے لیے نذیر بنایا تاکہ آپ کا مقام اجر ثواب بڑھ جائے، اس لیے آپ ہمت کر کے مسئلہ پہنچائیں، ہے نا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی لیکون للعالمین نذیرا، اس کو ذہن میں رکھ کے اب کیا آیا؟ بلو شئنا، اگر ہم چاہتے لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، البتہ مبعوث کرتے ہر شہر میں الگ نذیر، الگ نذیر ہم کر سکتے تھے، جیسے ہر شہر والوں کو الگ الگ بارشیں دیے، اسی طرح روحانی بارش کے لیے بھی ہم منتخب کر سکتے تھے الگ الگ نذیر، لیکن نہیں کیا۔ لو شہدا، اگر چاہتے لیکن نہیں کیا تاکہ آپ کا شان بڑھے اور آپ کو کل کائنات کے لیے نذیر بنایا جائے، یہ عظمت رسول کا بیان ہے۔ بلاکن بعثناک الی القری کلھا وحملناک ثقل النذارۃ جمیعا، ہم نے آپ کو سارے جہان کا نذیر بنایا اور آپ پر انذار کا بوجھ کیا، اور تاکہ واجب کرے تیرا صبر اللہ اوپر اس کے کہ ہم نے تیار کیا ہے کرامت درجہ رفیع، یعنی آپ کی شان بڑھے۔ جائے کی عبارت میں لایا ہوں، اب بحث تو مسئلے کا نہیں ہو سکتی لیکن عنوان سن لو۔ ایک بڑی بحث چلی تھی امتناع نذیر، کیا مسئلہ تھا؟ امتناع نذیر۔ حضرت شاہ شہید رحمت اللہ علیہ، اسماعیل شہید، اور وہاں جو فضل حق خیر آبادی ایک بدعتی عالم تھا، پرانا بدعتی تھا، یہ بریلویوں سے پہلے کی بات ہے، احمد رضا بعد میں پیدا ہوا، تو ان کے درمیان ایک مسئلہ چل گیا۔ حضرت شاہ شہید کا موقف تھا کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پہ قادر ہے لیکن کرے گا نہیں، جبکہ فضل حق خیر آبادی وہ کہتا تھا کہ اللہ پیغمبر کی مثل پیدا کرنے پہ قادر ہی نہیں۔ وہ منطقی تھا، اور منطقی کے لیے ضروری ہے کہ 98% ہو الی آخری۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب شاہ شہید رحمت اللہ علیہ بھی توحید کے امام تھے، ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ حضرت شاہ ولی اللہ بڑے آدمی ہیں، شاہ عبدالعزیز نے بڑی حدیث کی خدمت کی، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو بھی ہمت نہیں ہوئی جرأت کے ساتھ سٹیج پہ مسئلہ بیان کرنے کی، شاہ عبدالعزیز کو بھی نہیں ہوئی، اپنی محافل میں کرتے رہے، کتابوں میں لکھتے رہے، لیکن عوام الناس کے سامنے دلی کے جامع مسجد میں کھڑے ہو کے جرأت کے ساتھ اللہ کی توحید کا پیغام شاہ اسماعیل شہید نے دیا ہے۔
ہاں، اور یہ ان کا اعزاز ہے شاہ شہید کا، اور بڑی جرت کے ساتھ بلا خوف لومۃ لائم. اور اللہ جانے شاہ اسماعیل شہید پہ جتنے فتوے لگے کسی عالم پہ لگے ہوں. 72 کتابیں لکھی گئی ہیں شاہ اسماعیل شہید کے خلاف. ایک کتاب احمد رضا کی الکوكب الشہابیہ فی رد کفریات امام الوہابیہ، اس میں 70 وجوہ کفر کی لکھی ہے. اور شاہ شہید پر دنیا کی کوئی ایسی گالی نہیں جو شاہ کو نہ دی گئی ہو، اور وجہ خالص اللہ تعالی کی توحید کا پیغام تھا. تو شاہ شہید کے جملے بڑے کڑوے. جب فضل حق نے یہ کہا تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، چھوٹا رسالہ آج کل مل رہا ہے، جک روزی. اس میں لکھتا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لحظے میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. اللہ کی یہ شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لحظے میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. اس پر سارے اہل بدعت سیکھ پاؤ ہوئے توبہ توبہ توبہ. جہاں ایک عبارت لایا ہوں میں، اگر آپ نے دیکھی ہے تو کیا ہے، لأنها تدل لأنها تدل على القدرة على أن يبعث في كل قرية نذيرا مثل محمد محمد. اللہ قادر ہے کہ ہر بستی میں ایک محمد جیسا بھیج دیتا. مثل محمد، اس مسئلے کا نام بھی امتناع نظیر ہے، مثل محمد کے. وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِالْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَةِ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ البتہ تھا. ادھر دیکھو راضی کیا لکھ دیا. راضی کہتے ہیں اللہ کو محمد کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، شاہ شہید نے تو اتنا نہیں لکھا جو راضی لکھ گیا. اللہ تعالیٰ کو محمد کی ضرورت ہے. ضرورت جی اونچے کیوں نہیں بولتے؟ تم میں مشرک ہے اللہ کو ضرورت؟ او اللہ کے محبوب افضل الخلق ہے نا. اللہ محتاج ہے آپ کا کہ آپ کے وجود کی خدا کو ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، اللہ الغنی ہے، اس سے کسی کی ضرورت اور محتاجی نہیں، نہ کسی نبی کی، نہ ولی کی، نہ محمد مصطفیٰ کی. اللہ کو ضرورت نہیں. آج کا مشرک یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجبور ہے. اللہ عاشق تھے نبی، معشوق، سارا یہی قصیدے، یہی نظمیں اور یہی کنجر خانہ کہ اللہ ادھر مجبور ادھر مجبور. اور راتی محبوبہ نو بلایا جاندہ ہے تے اللہ بھی راتی بلایا. اس کو کہو گدے کا بچہ، تیرے محبوب رات کسی اور مقصد کے لیے آتی ہے، اور محمد مصطفیٰ اوپر گئے تھے وہاں رات نہیں تھی، رات تیرے جان میں تھی. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عشق معشوق والے جو دوڑے مائیے ٹپے ہیں نا، ان کو چھوڑو. یہ خالص کفریہ ہیں کہ اللہ عاشق تھے نبی. اللہ الغنی ہے، اللہ کو نہ محمد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کلیم کی ضرورت ہے. محمد کو بھی ضرورت ہے اللہ کی، کلیم اللہ کو بھی ضرورت ہے اللہ کی، اور اللہ کو کسی دی لوڑ ضرورت نہیں. ادھر سارا کنجر خانہ گرہ میں اور سارے نعت خان کوے پاکستان یہ سارے لگے ہوئے ہیں کیا اس بات پہ کہ اللہ عاشق تھے نبی، معشوق. اللہ مجبور ہے. اللہ دی محبت بھی نہیں. اللہ دی محبت دا معنی ثواب عطا کرنا. جڑا تیرا
تے مخلوق دا دل لن ویندے، اللہ دا دل ہی کوئی نہیں ہے، وہ دل تو بھی پاک ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں. تو یہ اس مسئلہ امتناع نظیر پر بہترین عبارت ہے امام راضی کی. امام راضی بھی منطقی ہے، بہت اچھی بات کی. کہتا ہے، فرمایا فلا تطع الکافرین، خیال کرنا ہے اب بولو گے تو پھر تو جلدی آپ کی جان چھوٹے گی، نہیں بولے گے تو انشاءاللہ سورت تو ختم کر کے سبق ختم کرنا ہے. فلا تطع الکافرین، بات نہ ماننا کافروں کی. کافر کیا کہتے ہیں کہ مسئلہ توحید بیان نہ کر، بندش تبلیغ توحید میں اوپر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہی توحید والا مسئلہ یہ بیان نہ کر، بات نہیں ماننی کافروں کی. وجاہدہم، اور جہاد کر ان کے ساتھ، بہی بالقرآن جہادا کبیرا، جہاد بڑے زور شور سے. جہاد کبیرہ کا معنی جہاد بڑے زور شور سے، وج گج کے، ڈنکے کی چوٹ پر، للکار کر، اپنے سارے وسائل استعمال کر کے، قرآنی دعوت دعوت تبارک اس کو بیان کرتے ہوئے پوری ہمت سے کام لے، پورے زور شور سے کام لے، پورے وسائل رات دن استعمال کر اور اس قرآن کو بیان کر. جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، بہی کا مرجع کیا ہے؟ قرآن. اس پہ آپ کے پاس حاشیہ تو ہونا چاہیے. ہاں، فیما یدعونک الی من معافقتہم ومداہنتہم لا تطع، کافروں کی بات نہ ماننا. کافر کیا کہتے ہیں؟ تجھے کہتے ہیں جوڑ پیدا کر لیں، موافقتہم، رل مل کے رہوں، جوڑ. اور کیا؟ مداہنتہم، کافر کہتے ہیں مسئلے پہ تیل لگاؤ. مداہنتہم، کولا کولا مسئلہ، کسی کو تکلیف نہ ہو اور بالکل میٹھا میٹھا مسئلہ. مداہنتہم وجاہدہم بہی، اور جہاد کر ان کافروں سے، اور اسلحہ آپ کے پاس قرآن والا ہے. سورت کیا ہے؟ مکی ہے. اسلحہ آپ کے پاس قرآن والا ہے. آج بھی آپ کو بھی خطاب ہے، اور قرآن کے تلوار سے المحند کے جگر کو چیر دو. قرآن کے بعد سے جھوٹی روایتیں اور جھوٹے راویوں کے بکواسات، کذابین کی بنائی ہوئی باتیں، ان پہ حملہ آور ہو اور قرآن کی ضربیں لگاؤ. جاہدہم بہی بالقرآن جہادا کبیرا، اے شدیدہ سخت محنت کر، اور تلوار سے زیادہ مشکل ترین محنت دعوت القرآن کی ہے، دعوت التوحید کی ہے. تلوار تو ہاتھ کا مقابلہ ہے، اور جہاں پر پوری مخلوق کو مسئلہ سمجھانا، یہ اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ جہاد کبیر. جہاں جہاد کا لغوی معنی ہے محنت کر، جد و جہد سے ہے. اصطلاحی معنی جہاد کا قتال ہے، شرعی معنی قتال، لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ محنت کر، زور لا، پورے وسائل استعمال کر، اور قرآن بیان کر ڈنکے کی چوٹ پر. ان کی مداحنت کی طرف نہیں دیکھنا. یہ دعوت دیں گے تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ، یہ دعوت دیں گے تھوڑا سا جوڑ پیدا کر لیں،
اور نہیں تو مسئلہ سماع یا تو بیان کرنا چھوڑ دے. لا یسمع دعاکم، یہ تو چھوڑ دے. فرمایا بالکل ان کی پرواہ نہ کرنا میرے پیغمبر. جاہدہم، یہ آپ کو بھی حکم ہے دوستو بزرگوں. ہاں جاہدہم، آپ بھی جائیں گے، مولوی آئیں گے، مولوی کہیں گے جی تو نیا ترنول سے پڑھ کے آ گیا. اس لیے ہم پرانے بزرگ ہیں، 80 سال 70 سال سے مسجد میں رہ رہے ہیں، اور میں ضلع کا امیر بھی ہوں، سرپرست بھی ہوں، اور میں بڑا ادبی بھی ہوں. اس لیے میں نے آج تک توحید کا مسئلہ چھپایا ہے. تو بیان کرنے کی اجازت طریقے سے کیا جائے، طریقہ سے. ہاں طریقہ سیکھو. تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا. مسئلہ تم سمجھ لو یہ کون بیٹھا ہے، الکافرین لا تطع الکافرین، جو تمہیں یوں سمجھا رہا ہے کہ مسئلہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھ، ہولے ہاتھ رکھ، اتنا کھول نہیں مسئلہ، ذرا ریوں 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 کرتا رہے. کیونکہ تم سمجھ لینا کہ یہ کون بیٹھا ہے کافر، اور اس کافر کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ مداہنت کی طرف دعوت دینے والا کافر، کیونکہ موافقت کی طرف دعوت دینے والا کافر ہے. اگر تجھے سمجھ گیا کہ یہ بزرگ نہیں بیٹھا بلکہ کون بیٹھا ہے کافر، پھر انشاءاللہ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور اگر آپ نے سمجھا نا کہ اتنے بڑے بزرگ منع کر رہے ہیں اور اتنا بڑا پرانا تہجدگار نمازی پیپا یہ مجھے منع کر رہا ہے، اور آپ مروب ہو گئے، تو پھر مسئلہ گیا. مسئلہ بیان کرنے کے لیے تکڑا ہونا پڑے گا. کوئی سفید داڑھی والا کہے پہلے یہ بات ہو مسئلہ حق کو، مسئلہ سمجھ لو، اس کے بعد کوئی استاد شیخ الحدیث بڑا چھوٹا، کوئی جناب ذمہ دار سرپرست بت پرست قبر پرست اکابر، کوئی بھی آپ کو کہے کہ یوں نہیں بیان کرنا، تم اس کو یہ آیت سناؤ بھی اللہ نے مجھے منع کیا لا تطع الکافرین. ہاں کافر، اس لیے آپ چونکہ انہی میں سے ہیں اس لیے آپ کی مہربانی لا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کر. کس بات میں؟ موافقت میں. بھائی دعوت دیتے ہیں موافقت کی یا نہیں؟ مداہنت کی. ہاں کہتے ہیں بڑا نیا پڑھ کے آ گیا، کیا نئے کا پتر تم پرانا ابو جہل کا پڑھا ہوا ہے. کئی کہتے ہیں ہم شیخ القرآن کے شاگرد ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں عبداللہ ابن ابی نبی پاک کا شاگرد تھا. تو شیخ القرآن کی مجلس میں بیٹھنے سے کون سی تمہیں سند مل گئی؟ جب پیغمبر کی مجلس میں عبداللہ ابن ابی بیٹھا رہا، اس پہ نبی کی رحمت کا رنگ نہیں چڑھا، قرآن کا رنگ نہیں چڑھا، اور تو سور شیخ القرآن کی مجلس میں بیٹھا رہ گیا. یہ کون سی سند بن گئی؟ بات تو یہ ہے کہ شیخ القرآن والا کام کر کے دکھا. ہاں ایک کو فخر ہے میں شیخ القرآن کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، شیخ القرآن کے پیشاب کا قطرہ ہوں، اور نطفے سے پیدا ہوا. بھائی تو نطفے سے پیدا ہو یا نہ ہو، بات تو ہے کہ کام اور مشن شیخ کا کیا ہے وہ بیان کر. ورنہ تو کنعان بھی نوح کے نطفہ سے پیدا ہوا تھا. انہ لیس من اہلک، کوئی نطفے سونگ رہا ہے، کوئی جناب شاگردی کے ڈھونگ. میں شیخ القرآن کا شاگرد ہوں. میں نے 20 ادھر میں مانسیرے گیا، ایک آدمی مجھے ملا، بڑا بزرگ تھا. خیر ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، تو ہمیں نہیں پتا تھا وہ انہی کی مسجد تھی. تو نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے اپنی نماز پڑھی، تو کسی لڑکے نے دیکھ لیا، تو اس نے دوڑ کر ان کو بتایا، وہ اکٹھے ہو گئے. خیر ادھر جی شیخ القرآن کا شاگرد ہے. وہاں گئے، 3-4 ساتھی تھے. تو اب اس شیخ بوڑھا تھا، اب تو مر گیا ہے، بوڑھا تھا. تو کہہ رہا تھا جی ہم نے ادھر ایسا ماحول بنایا ہے نا، ہم سب حیاتی مماتی کٹھے چلتے ہیں، ہم مسئلہ حیات ممات بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں. تو میں نے پوچھا حضرت جی
یہ مسئلہ حیات و ممات قرآن میں نہیں ہے تو صحیح. میں نے کہا آپ اس پورے قرآن کے حصے کے کاتم بن کے مر رہے، اب تو بڈھا ہو گئی ہے اور تو نے توحید کی بنیاد پہ پردے ڈالے رکھے. اور آگے کہنے لگا ادھر میرے پاس حیاتی بھی ہیں مماتی بھی ہیں سارے پڑھتے ہیں. میں نے کہا بچوں لگتا ہے تو مرے گا تو تیرا مرکز بھی جائے گا، اور تو نے مسئلہ ساری زندگی چھپایا، یہ اشاعت کا مرکز نہیں. اور میں نے پھر اس کو اچھی طرح جب جھجوڑا نا، کہتے ہیں میں شیخ مولانا سرفراز کا بھی شاگرد ہوں. اے مسئلہ چلا، اب مجھے تیری بیماری سمجھ آئی ہے کہ توحید کی غیرت نہیں. بعد میں چند ساتھیوں کو اس نے کہا کہ یار یہ بہت متشدد ہے، ہم نے اس کو بلایا، چائے شائے پلائی، گھر میں بیٹھ کے ہماری بےزتی کی اور ہمیں لانتی کہا. لانتی میں نے تو نہیں کہا، وہ خود بنا. میں نے تو کہا مسئلہ چھپا رہے ہیں، آگے کبرا اس نے خود ملا لیا. تو جی شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، فلانے کا شاگرد ہوں. ہاں بھائی، شیخ کی جب نبی کی مجلس کا رنگ منافق پہ نہیں چل رہا تو شیخ کی مجلس کیا کرے گی؟